اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، سیکنڈ ایئر کیسے ہیں؟ آج ہم نے ورزش اور صحت کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ورزش کرنا جو ہے وہ صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ورزش اور صحت کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ورزش جو ہے فرد کی ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کو، حتیٰ کہ نفسیاتی نشوونما کو بھی متاثر کرتی ہے اور انسان کی شخصیت اور کی تعمیر میں یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ دور جدید میں جہاں پہ افراد جو ان سے ہیں ان کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے اور ان مشینی آلات نے جسمانی حرکت میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے۔ اس وجہ سے جسمانی ورزش جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ مشینی انقلاب اور صنعتی ترقی کے باعث جو ہے افراد اپنی جسمانی قوت اور حرکت کے بل بوتے پر جو ہے وہ زندگی نہیں گزارتے، بلکہ جو ہے جو پہلے کے لوگ تھے وہ جو ہے اپنی جسمانی قوت اور حرکت کے اوپر زندگی گزارتے تھے، میلوں پیدل چلتے تھے، مشقت کرتے تھے اور ان کی بقا کا انحصار جسمانی قوت، حرکت پذیری اور ورزش پر ہوتا تھا۔ انہیں اپنے خاندان کی بقا اور بیرونی خطرات سے بچاؤ کے لیے زبردست قوت اور حرکت کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پہ طاقتور اور مستعد رکھتے تھے۔ دور جدید میں جہاں صحت کی نفسیات نے ورزش کے باقاعدہ پروگرام تشکیل دیے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو کے ہم جو ہے اپنی صحت کو بحال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ترقی یافتہ دور نے جہاں بہت سارے ہمارے لیے فوائد مہیا کیے ہیں، وہاں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا ان ایکٹیو ہونے کی وجہ سے فرد میں بیماریوں کی جو کثرت ہے، فرد میں پیدا ہونے والی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو ورزش سے اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ورزش سے نہ صرف ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے بلکہ افراد میں طاقت، چستی، جسمانی توازن، صحت، نظم و ضبط، خود اعتمادی آتی ہے، قوت برداشت بڑھتی ہے، عضلاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور شخصی نشوونما کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی فرد بچا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرد کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیگر نظاموں کی طرح ورزش ہمارے نظام دوران خون پر جو ہے وہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے اور بہت ساری جو دل کی بیماریاں ہیں اور بلڈ پریشر ہے اس کو اگر ہم ورزش کو باقاعدہ طور پہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور جو ہے واک کریں، چہل قدمی کریں، باقاعدہ ورزش کریں، اس کو ریگولرٹی کے ساتھ اپنائیں تو ان بیماریوں سے ہم نبردآزما ہو سکتے ہیں اور ان پہ قابو پا سکتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات ایک بالغ اور صحت مند فرد کے لیے روزانہ 3 سے 4 کلومیٹر چلنے کو اہم گردانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ کسی فرد کو زیادہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی فرد کو کم ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ فرد کی عمر پہ، جینس پہ، اس کے وزن پہ، صحت کے معیار پہ اور بیماری کی جو ہے پیش نظر جو ہے نا ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ زیادہ ورزش کرے گا اور کون کام کرے گا۔ مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موٹے افراد ہوتے ہیں ان کو جو سمارٹ لوگ ہیں ان کی نسبت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورزش کیسی ہونی چاہیے، کن اوقات میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ورزش کو جو ہے آیا جو ہے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو ہے کرنا چاہیے، اور ورزش کون سی ورزشیں کی جائیں کہ جس سے جو ہے ہمارے جسمانی اعضاء حرکت میں آئیں، اور کون سی ورزشیں جو ہیں وہ جسم کے کن جو ہے اعضاء کی انوالومنٹ جو ان سی ہے، ہمارے کون سی جو فنکشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ یہ سارا جو ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ماہرین صحت جو ہے وہ تیز چلنے کو، تیراکی کو اور دوڑنے کی ورزش کو بہترین ورزش قرار دیتے ہیں، کیونکہ جو تیز چلنا ہے اس میں بھی پوری باڈی انوالو ہوتی ہے اور مختلف جو ہے ایکسرسائزز کرنے کی بجائے اس کا زیادہ باڈی پہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیراکی اور جو ہے جاگنگ جو ہے وہ ان کو ایک مکمل ورزش گردانا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پورا جسم حرکت پذیر ہوتا ہے اور ورزش کے لیے صبح کا وقت جو ہے اور جو ہے ایسی جگہ جہاں پہ سبزہ اور ہریالی زیادہ ہو وہ ورزش کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ورزش اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک فرد کو پسینہ نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پسینہ آنے سے زہریلے مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔
لیکن یہ اصول امراض قلب سے متعلق افراد یا دیگر امراض میں مبتلا افراد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک ایکسرسائز کریں جب تک ان کو پسینہ آئے، بلکہ ان کو جو ہے ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروا کے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اب ورزش کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ان کو ہم جو ہے ورزش کے اصول بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ورزش کو اپنانا ہے تو باقاعدہ بنیادوں پہ اپنانا ہے، یہ نہیں کہ کبھی یہ ورزش کر لی اور کبھی چھوڑ دیا۔ ارریگولیرٹی نہیں ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے ورزش کرتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کی ڈیلی روٹین میں شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ورزش محتاط طریقے سے کرنی چاہیے، ضرورت سے زائد ورزش کہ بھئی ایک دن بہت زیادہ کر لی اور ایک دن بالکل چھوڑ دی، اور یہ ہے کہ کون سی ورزش سے سٹارٹ کرنا ہے، وارم اپ باڈی کو کس طرح سے کرنا ہے، یہ اس چیز کا بھی جو ہے دھیان رکھنا چاہیے۔ آج کل جو ہے ٹی وی پہ، میڈیا پہ اس بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ورزش اس طرح سے محتاط انداز میں کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ باڈی کے کوئی اعضاء اوور اسٹریچ نہ ہو جائے، اوور اسٹریچ ہونے کی وجہ سے اس کی میل فنکشننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نئی ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے مالج سے جو تھیراپسٹ جو ہے اس سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ دوران ورزش اگر جسم میں کھچاؤ یا کسی قسم کا درد محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی عمر، جنس، وزن اور بیماری کی نوعیت کو ملحوظ خاطر رکھ کے ورزش کا پروگرام ترتیب دینا چاہیے۔ ورزش جو ہے وہ مختلف جسمانی اور اقامتی نقائص کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے، اور یہ ہماری قدرتی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے جو جارحانہ جذبات ہیں ان کا تزکیہ بھی اس کی مدد سے ہوتا ہے۔ فرد اپنے غصے پہ کنٹرول جو ہے وہ بہت ساری ریلیکسنگ ایکسرسائزز کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اور مسابقت کے محرک کو بھی یہ پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انسان میں کمپٹیشن کا جذبہ زیادہ آتا ہے، اور بیشتر اوقات میں ورزش کرنے والے جو نوجوان ہیں ان کو بہت ساری معاشرتی برائیوں سے اور غیر اخلاقی اور غیر سماجی افعال سے روکا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ورزش بہت اہم ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ورزش انسانوں میں تعمیری سوچ پیدا کرتی ہے، ان میں اچھی عادات کو مستحکم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور معاشرے کے شہریوں کو کارآمد اور مفید بنانے میں کارگر ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔